میں ایم گلریز تحریک پوائنٹ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، تحریک پوائنٹ کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو تحریک آزادی ہند کے ایک ایسے گمنام پروانے سے متعارف کرانے جا رہے ہیں جس کا بار بار جیل جانے اور ایذائیں جھیلنے پر بھی جذبہ حریت سرد نہ ہو سکا تھا، بلکہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ ناظرین، ہم اس آزادی کے پروانے کی روح سے شرمندہ ہیں کہ جس کی بے لوث قربانیوں نے اسے قومی ہیروز کی اولین صف میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ لہذا افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد آج تک ہندوستان میں کبھی اس کے نام پر نہ ہی تو کوئی سیمینار کیا گیا اور نہ ہی نسل نو کو اس کے بارے میں کچھ بتایا گیا۔ ناظرین، اس گمنام شمع آزادی کے پروانے کا نام محمد محمود بشیر یعنی ایم بشیر تھا، جنہوں نے 1915 میں علی گڑھ کے محلے ریلوے اسٹیشن پھپالے میں سیٹھ ظفر الدین کے گھر میں آنکھ کھولی تھی۔ سیٹھ ظفر الدین کا شمار علی گڑھ کی معزز اور اہل ثروت شخصیات میں ہوتا تھا۔ ایم بشیر کے والد کے نام پر ریلوے روڈ پر کھڑی ظفر بلڈنگ آج بھی ان پرانی داستانوں کی خاموش گواہ ہے جو ایم بشیر کی ذات گرامی سے جڑی ہوئی ہیں۔ ناظرین، یہی وہ ایم بشیر تھے کہ جن کا شہرہ آفاق و فقرہ تاریخ اسلام کے سینے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا ہے، جو انہوں نے دسمبر 1937 میں لاہور کی عدالت میں انگریز مجسٹریٹ سے برملا کہا تھا کہ جنت بعد میں حاصل کروں گا، پہلے مسجد حاصل کر لوں جو آپ کے پاؤں کے نیچے ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ ایم بشیر عبد الکریم چوراہے پر واقع دکان میں کپڑے کا ایک بڑا کاروبار کیا کرتے تھے۔ معتبر ذرائع سے حاصل شدہ معلومات کے مطابق اس دکان پر پاکستان کے اولین جنرل ایوب، جو اس دوران علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے، آیا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ خلیق الزماں اور بابائے اردو مولوی عبدالحق جیسی نامور شخصیات بھی اسی دکان پر قدم رنجہ فرمایا کرتی تھیں۔ اس طرح ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ ایم بشیر کی اسی دکان سے مسلمانوں کی قومی سطح کی سیاست چلا کرتی تھی۔ ناظرین، ایم بشیر کا تصنیف کردہ کتابچہ میری زندگی کے 34 سال کے مطابق ایم بشیر چھوٹی عمر سے ہی آزادی کی تحریک سے جڑ گئے تھے۔ 1928 میں زندگی کا شعور پیدا ہوتے ہی انہیں یہ احساس ہو چلا تھا کہ اب بہادر شاہ ظفر کا تاج ملکہ وکٹوریہ کے سر پر رکھ دیا گیا ہے اور ہندوستان کے علاوہ تمام دنیا اسلام کو انگریزوں نے تباہ کر ڈالا ہے۔ لہذا بچپن سے ہی انگریزوں کے خلاف ان کے اندر لاوا پلنے لگا تھا۔ لہذا ناظرین، ایم بشیر نے 1928 سے لے کر 1942 تک انگریزوں کو کمزور کرنے والی آزادی کی ہر تحریک، کانگریس، مجلس احرار اسلام اور جمعیت علماء ہند کا دامے درمے قدمے سخنے ساتھ دیا تھا۔ اسی دورانیے میں انہیں 6 مرتبہ جیل کی صعوبتیں بھی جھیلنی پڑی تھیں۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ ایم بشیر کو سب سے پہلے انگریزی مال کے بائیکاٹ کے سلسلے میں 7 جنوری 1930 میں گرفتار کیا گیا، جس میں 3 ماہ تک علی گڑھ جیل میں رکھا گیا۔ دوسری مرتبہ 20 جولائی 1931 میں جالندھر میں گرفتار کیا گیا، جس میں 1 ماہ تک سزا یاب رہے۔ تیسری مرتبہ لارڈ ارون کے تبادلے پر جب لارڈ لنگڈن ہندوستان کا وائس رائے ہوا تو اس نے معاہدہ فسخ کر کے تحریک آزادی کے حامیوں کو پھر گرفتار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس موقع پر ایم بشیر کو ایک تقریر کے سلسلے میں گرفتار کر کے 6 ماہ کی سزائے بامشقت سنائی تھی۔ 5ویں بار 31 اکتوبر 1939 کی شام کو ریڈیو پر جب یہ خبر آئی کہ یوپی وزارت انگریز نے توڑ دی ہے تو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے آرڈر سے اطلاع کے آدھے گھنٹے بعد ہی ایم بشیر کو گرفتار کر لیا گیا اور 1 سال کی سزا کا حکم ہوا، اور 6ٹھی مرتبہ 9 اکتوبر 1942 کو کوئٹ انڈیا کی تجویز کے بعد 11 اکتوبر 1942 کو انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ناظرین، ایم بشیر کی جماعتی زندگی کا آغاز 1931 میں مجلس احرار اسلام کا علی گڑھ کا صدر منتخب ہونے سے شروع ہوا تھا اور 1942 تک ہر سال وہ اس کے صدر منتخب ہوتے رہے، اور ساتھ ہی ساتھ 1935 میں ڈسٹرکٹ کانگریس کمیٹی کے نائب صدر ہوئے اور صوبائی کانگریس کمیٹی یوپی کے بھی ممبر چنے گئے۔ لیکن ناظرین، قابل بیان بات یہ ہے کہ ایم بشیر کے ذہن میں اس وقت تبدیلی آ گئی تھی کہ جب 1942 میں اسٹیفورڈ کرپس ایک مشن لے کر آیا تھا۔ اس کے اعلانات سے ایم بشیر کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ اب وہ منزل آ گئی ہے کہ اگر ہندوستانی انگریزوں کو ہندوستان میں روکنا بھی چاہیں تو وہ نہیں رکیں گے۔ وہ ہر حال میں
جنگ کے بعد ہندوستان چھوڑ کر چلے جائیں گے، لہٰذا آزادی ہند کی جدوجہد کا کام مکمل ہو گیا۔ اسی دوران ایم بشیر کے دماغ میں یہ خیال بھی پیدا ہونے لگا تھا کہ اب انگریز ہندوستان سے جا رہا ہے اور جاتے وقت جو جائیداد وہ چھوڑے گا اس کی مالک کل کانگریس ہوگی، اور صرف کانگریس ہی چترال سے لے کر ٹراوینکور تک اور بلوچستان سے لے کر آسام تک پورے ملک کی تنہا مالک بن جائے گی۔ ناظرین، ایسی حالت میں ایم بشیر کو مسلمانوں کا مستقبل انتہائی تاریک نظر آ رہا تھا۔ ادھر 1937 کے انتخابات میں کانگریس کی کامیابی کے بعد مسلمانوں کے ساتھ کانگریس کے امتیازی سلوک کے باعث وہ کانگریس سے بددل ہوتے چلے گئے، اور بالآخر انہی مخمصوں کے باعث مسلم لیگ تحریک نے ایم بشیر کو اپنی جانب گھسیٹ لیا، اور 1943 میں کانگریس سے مستعفی ہو کر انہوں نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ مسلم لیگ میں شامل ہونے کے بعد وہ مجلس احرار اسلام سے بھی دامن کش ہو گئے تھے، اور اس طرح 1944 میں ایم بشیر علی گڑھ سٹی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے، اور اس کے بعد صوبہ یو پی کی مسلم لیگ کونسل کے کارکن ہوئے، اور صوبہ یو پی کے مسلم لیگ کے آخری وجود تک ہر سال وہ کارکن منتخب ہوتے رہے۔ اس کے علاوہ ان کے ملی جذبہ بیلوس کو دیکھتے ہوئے ایم بشیر کو 1946 میں آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کا رکن بھی منتخب کیا گیا تھا، اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ تقسیم وطن کے بعد 1947 میں جب مسلم لیگ کا نام لیتے ہوئے ہر شخص کانپتا تھا، اس نازک وقت میں بھی علی گڑھ میں مسلم لیگ کے وہ صدر منتخب ہوئے تھے۔ ناظرین، معتبر ذرائع کے مطابق اسی دوران اوپر کوٹ جامع مسجد کے باہر مسلم لیگ کا ایک عظیم الشان جلسے کا انعقاد ہوا تھا، جس میں محمد علی جناح بن نفس نفیس موجود تھے، اور ایم بشیر کو اس جلسے کا صدر مقرر کیا گیا تھا۔ ناظرین، یہاں ہم محفوظ الحق حقی کی کتاب 4 سال علی گڑھ کے سے ماخوذ اس واقعے کو پیش کرنا چاہتے ہیں جو ایم بشیر کی قائدانہ عظمت اور ملی جذبے کو واضح کرتا نظر آتا ہے، جو کچھ یوں ہے۔ علی گڑھ کی صوبائی اسمبلی سیٹ کے لیے مسلم لیگ پارلیمنٹری بورڈ صوبہ یو پی کو ٹکٹ جاری کرنے کے لیے 2 مسلم لیگی امیدواروں نے درخواستیں دی تھیں۔ ایک مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن صوبہ یو پی کے صدر، جو مسلم یونیورسٹی میں پروفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ وائس چانسلر بھی تھے، ان کی درخواست تھی۔ دوسری درخواست مسٹر ایم بشیر، جو غالباً اسی سال یا اس سے پہلے شہری مسلم لیگ علی گڑھ کے صدر تھے، ان کی تھی۔ ایم بشیر مجلس احرار اسلام کے لیڈروں میں سے تھے۔ مولانا عبدالقیوم کانپوری، مولانا محمد اسماعیل زبی اور بشیر صاحب ایک ساتھ مجلس احرار اسلام سے استعفیٰ دے کر مسلم لیگ میں شامل ہوئے تھے۔ پروفیسر موصوف تعلیمی فوقیت کے سوا کسی بھی شکل میں ایم بشیر سے لگن نہیں کھاتے تھے۔ قومی سطح پر مسٹر بشیر نے جو قربانیاں دیں تو یوں بھی ان کا پلڑا بھاری بیٹھتا تھا۔ بشیر صاحب مسجد شہید گنج کی تحریک سول نافرمانی میں شریک ہو کر لاہور میں گرفتار ہوئے۔ جب یہ خبر اخبارات کے ذریعے علی گڑھ پہنچی تو آپ کے والد و گھر کے دیگر افراد بے قرار ہو گئے، اور دوسرے ہی روز آپ کے والد لاہور پہنچ گئے۔ بشیر جب عدالت میں پیش ہوئے تو مجسٹریٹ کی ایما پر ان کے والد نے بہت زور دیا کہ وہ معافی مانگ لیں، لیکن آپ کی قومی غیرت نے معافی پر والد کی نافرمانی کے الزام کو ترجیح دی۔ مجسٹریٹ نے جب یہ دیکھا تو اس نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ باپ کا کہنا مان لو، ان کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ اس پر آپ نے عدالت کو جواب دیا کہ جنت بعد میں حاصل کروں گا، پہلے مسجد حاصل کر لوں جو آپ کے پاؤں کے نیچے ہے۔ غرض کہ مجسٹریٹ نے آپ کو قید با مشقت کی سزا کا حکم سنا دیا، اور آپ قید و بند کی صعوبتیں جھیلنے کے لیے جیل چلے گئے۔ ان قربانیوں کی وجہ سے آپ کا شہر میں پروفیسر موصوف سے بہت زیادہ اثر تھا۔ یو پی مسلم لیگ پارلیمنٹری بورڈ نے مسٹر ایم بشیر کو ٹکٹ دے دیا اور پروفیسر صاحب کی درخواست مسترد کر دی۔ حالانکہ ناظرین، بعد میں پروفیسر موصوف نے یو پی مسلم لیگ پارلیمنٹری بورڈ کے فیصلے کے خلاف سینٹرل مسلم لیگ پارلیمنٹری بورڈ کو اپیل کی، جس کے ممبرز نواب زادہ لیاقت علی خان مرحوم، نواب اسماعیل خان مرحوم اور جناب حسن امام تھے، اور آخر کار سینٹرل پارلیمنٹری بورڈ نے پروفیسر کو ٹکٹ دے دیا تھا۔ ناظرین، برصغیر ہند کی ستم ظریف ہی تو دیکھیے کہ بڑی قربانیاں دینے کے بعد ملک آزاد ہوتے ہی تقسیم بھی ہو گیا تھا، اور دنیا کے نقشے پر پاکستان نام کا ملک نمودار ہوا۔ ناظرین، قیام پاکستان کے بعد موقع پرستی کا تقاضا تو یہ تھا
کہ ایم بشیر اگر چاہتے تو پاکستان جا کر انعامات میں حصہ لے لیتے، لیکن اس سنہری موقع پر ان کا ضمیر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اسی دوران ان کے والد صاحب نے پوری جائیداد حسب مرضی قیمت پر بیچنے کا انتظام کر لیا۔ گھر کے چھوٹے بڑے سب افراد پاکستان ہجرت کرنے کے منصوبے پر خوش تھے، مگر ایم بشیر ان نئی خوشیوں کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہندوستان میں رہ جانے والے 5 کروڑ مسلمان اگر پاکستان نہیں جا سکتے تو ان کو چھوڑ کر جانے میں یہ صرف اپنی ہی دنیا کو سنہرا بنانے کا تصور ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس طرح ناظرین حالات بتاتے ہیں کہ ایم بشیر کی ہندوستان میں مسلم لیگ کے اضمحلال کے بعد مسلمانوں کی اجتماعی تنظیم کی بقا کے کام کی سرگرمیاں ان کی منزل مقصود بن گئی، اور حالات ایسے نازک ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی تنظیم کی برقراری تو درکنار، مسلمانوں کے لیے منہ سے ایک لفظ نکالنا مشکل تھا۔ ایسے وقت میں مخالفت کے باوجود ایم بشیر ہندوستان کے مختلف حصوں کا دورہ کرتے رہے، اور کانگریس حکومت انہیں بار بار جیل بھیجنے کے باوجود ان کی سیاسی سرگرمیوں کو نہ روک سکی۔ ناظرین دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ کانگریس جس کے کبھی ایم بشیر آنکھوں کے نور ہوا کرتے تھے، اب صرف اس لیے ہندوستان کی زمین ان کے لیے تنگ کی جا رہی تھی کیونکہ وہ مسلمانان ہند کو ایک سیاسی پلیٹ فارم دینے کی جدوجہد کر رہے تھے جو کہ ان کا آئینی حق تھا۔ ناظرین اسی دوران ایم بشیر آل انڈیا مسلم کنونشن کی حیثیت سے 1953 میں علی گڑھ میں آل انڈیا کنونشن بلانے میں کامیاب ہو گئے۔ حاصل شدہ جانکاری کے مطابق یہ کنونشن چھتاری کمپاؤنڈ میں منعقد ہوا تھا۔ اس کنونشن میں ہندوستانی مسلمانوں کے اتحاد و تنظیم کے پیش نظر آل انڈیا مسلم جماعت کا نظام بڑی تیزی سے ہندوستان کے گوشے گوشے میں پھیلنے لگا، اور ساتھ ہی ساتھ کانگریس حکومت کی برہمی بھی شدت اختیار کرتی گئی۔ ناظرین آپ کو بتا دیں کہ آل انڈیا مسلم جماعت کے صدر کلکتہ کے بدرالدجہ ہوئے اور ایم بشیر اس کے جنرل سیکریٹری ہوئے۔ آئے دن ایم بشیر اور ان کے ساتھیوں کی گرفتاریاں ہوتی رہیں، مگر گرفتاریاں ایم بشیر کو ان کی منزل سے نہ ہٹا سکیں۔ ناظرین قابل غور بات یہ ہے کہ غلام ہندوستان میں ایم بشیر 6 مرتبہ جیل گئے، اور آزاد ہندوستان میں انہیں 7 مرتبہ جیل میں ڈالا گیا، اور جیل میں لوگوں کے علاوہ جیلر کے ہاتھوں بھی ظلم و ستم جھیلے۔ بہرحال ناظرین ہندوستان میں ایم بشیر کی سیاسی زندگی کا کلائمیکس اس وقت آیا جب 1956 میں ایک کتاب ریلیجس لیڈر کے نام سے سامنے آئی، جس کا دیباچہ صوبہ یوپی کے گورنر مسٹر منشی نے لکھا تھا۔ اس کتاب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ناپاک جملے لکھے گئے۔ اس پر ایم بشیر اور ان کے ہم نواؤں نے احتجاج کیا۔ سارے ہندوستان میں پرامن و احتجاجی جلسے ہوئے اور گرفتاریاں ہوئیں۔ بالآخر صوبہ یوپی کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ سمپورنانند نے 11 ستمبر 1956 کو آگرے میں آ کر علی گڑھ کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور سپرنٹینڈنٹ پولیس کو بلایا اور شکایت کی کہ علی گڑھ ہندوستان بھر میں ان سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے، تم اس میں قطعی ناکام ہو۔ ایم بشیر کا علاج یہ نہیں کہ اسے ہر بار جیل بھیجتے رہو، وہ تو جیل کا عادی ہو گیا ہے۔ لہذا ناظرین اس کے تیسرے دن یعنی 14 ستمبر 1956 کو علی گڑھ میں بلوہ ہو گیا، اور اس بلوے میں ایم بشیر پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ وہ کسی کے ہاتھ تو نہ آ سکے، لیکن جھنجلا کر ایم بشیر کی وہی کپڑے کی بڑی دکان جو عبدالکریم چوراہے پر تھی اس کو نظر آتش کر دیا گیا، جس میں لاکھوں کا نقصان ہوا۔ ناظرین اس واقعے کے بعد اب ایم بشیر کے سامنے صرف ایک ہی واحد راستہ تھا کہ وہ ہندوستان چھوڑ جائیں۔ اس طرح ایم بشیر نے سوچا کہ اگر میں زندہ رہا تو قوم کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، لہذا اس صورت میں وہ اپنے بھرے پورے خاندان اور تقریباً 12 لاکھ کی جائیداد پر صرف ایک حیرت بھری نظر ڈالی اور اپنا بھیس تبدیل کر کے تبھی یعنی 1956 میں مشرقی پاکستان ڈھاکہ چلے گئے، اور وہاں سے پاکستان کے وزیر اعظم حسین شہید سہروردی انہیں کراچی لے گئے۔ ناظرین پاکستان میں رہنے پر بھی ایم بشیر کو سکون نہ ملا۔ وہ وہیں سے بیٹھ کر ہندوستانی مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کرتے رہے۔ اس سلسلے میں ہندوستانی مسلمانوں کے تعلق سے 750 الفاظ پر مشتمل ایک تار یونائٹڈ نیشن کو بھی بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ وہ پاکستان کو ہجرت کر جانے والے لوگوں کے لیے بھی مرتے دم تک ان کی امیدوں کا سہارا بنے رہے۔ ناظرین اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس سچے محب وطن شخص کو اس ملک کی سیاست نے اپنی مٹی سے جدا ہونے پر مجبور کر دیا تھا،
اور تمام عمر امت مسلمہ کے لیے آواز اٹھانے والے ایم بشیر اپنے دل میں یہ تمنا لیے کہ جس طرح ساری زندگی اعلیٰ کلمہ حق کے لیے گزری، باقی زندگی بھی اسی کام پر صرف ہو جائے۔ 10 دسمبر 1980 کو داعیے اجل کو لبیک کہہ کر کراچی کے قبرستان میں صبح قیامت تک آسودہ خاک ہو گئے۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزے نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے تحریک پوائنٹ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ ہی اپنے قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازیں۔